دی جناب فاطمہ بنت علی وہ بھی موجود تھیں۔ ایک درباری نے، ایک شامی نے انہیں دیکھا تو یزید سے کہنے لگا کہ یہ عورت میرے سپرد کر دو، میں اس سے نکاح کروں گا۔ تو حضرت سیدہ زینب نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے کہ تم علی کی بیٹی سے نکاح کرو، تم ایسا نہیں کر سکتے کہ شیر خدا کی بیٹی کو یوں ہتھیا لو۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر یزید بھی چاہے تو وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ یزید کو غصہ آ گیا، اس نے کہا میں اگر چاہوں تو میں یہ حکم دے سکتا ہوں، میں اس قیدی عورت کو اس رئیس کے ہاتھ دے سکتا ہوں۔ جب یزید نے یہ کہا کہ میں علی کی بیٹی کو اس رئیس کے ہاتھ دے سکتا ہوں، تو دربار میں حضرت علی کی ایک نوکرانی بھی کھڑی ہے، جناب فدہ بھی ہیں، اور جناب فدہ کی کمر جھک چکی ہے، اس قدر ضعیف ہو چکی ہیں کہ کمر جھکا کے کھڑی تھی، کمر جھکی ہوئی ہے، ضعف طاری ہے۔ لیکن جب یزید نے کہا میں اگر چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں، جناب فدہ جن کی کمر جھکی ہوئی تھی وہ ایسے جلال میں آئیں کہ سیدھی کھڑی ہو گئی، کمر کو سیدھا کر کے کھڑی ہو گئی ہیں اور فرمانے لگی ہے دشمن اہل بیت تو ایسا نہیں کر سکتا کہ حضرت علی کی صاحبزادی کو ایک بدقماش کے ہاتھ میں دے دے، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ یزید نے کہا یہ عورت کون ہے جو اس طرح کہہ رہی ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا؟ ایک سپاہی سے کہا آگے بڑھو اور اس کو سزا دو۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں، یزید نے جناب فدہ پر تلوار چلانے کا حکم دیا، پر جو ہی یزیدی سپاہی آگے بڑھا، جناب فدہ کے علاقے کے کچھ سپاہی وہاں ملازم تھے، ان کا تعلق جناب فدہ کے علاقے سے ہی تھا، ان کے خاندان و قبیلے سے ہی تھا۔ جو ہی انہوں نے دیکھا نا کہ یزید نے حکم دیا کہ فدہ پر تلوار چلاؤ، وہ سپاہی بی بی فدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور یزید سے کہنے لگے بے شک آج تک تیرے ملازم رہے ہیں، پر آج اپنے خاندان کی بیٹی کی بے عزتی نہیں دیکھ سکتے، آج فدہ پر تلوار چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمارے شہر کی، یہ ہمارے خاندان کی ہے، اگر تو نے فدہ پہ تلوار چلانی ہے تو پہلے ہمارے اوپر تلوار چلا، چونکہ ہم بھی اسی شہر کے ہیں جس شہر کی فدہ ہے، ہم اپنے شہر کی بیٹی پہ تلوار چلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ حضرت سیدہ زینب کی آہیں نکل گئی، آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ گئی، منہ کیا مدینہ منورہ کی طرف اور عرض کیا یا رسول اللہ فدہ کے شہر کے جوان تو کھڑے ہو گئے، اے کاش کوئی مدینہ منورہ کا جوان بھی یہاں ہوتا جو کہتا کہ زینب ہمارے شہر کی ہے، جو کہتا کہ یہ سادات کی بیٹیاں ہمارے شہر کی ہیں، اے کاش کوئی مدنی بھی یہاں ہوتا جو زینب کے سامنے بھی یوں دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس استغاثے سے ایک ایسا سما بندہ ہے کہ یزید ڈر گیا ہے، یزید پھر مگر مچ کے آنسو روتا ہے۔ یہ جو یزید کے بارے میں روایتیں ہیں کہ یزید رویا ہے یا یزید نے بال کھینچے ہیں، میں نہیں مانتا کہ یزید کو دل میں دکھ ہوا ہو یا یزید نے کوئی افسوس کیا ہو۔ یزید کا قاتلین حسینیت میں اصل کردار یزید کا ہی ہے اور یزید کو اس سے بری و ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر یزید رویا ہے تو مگر مچ کے آنسو رویا ہے کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں کہ میں نے واقعہ کربلا کروایا ہے، ورنہ اگر یزید کا کردار دیکھنا ہو تو مجھے ایک سوال کا جواب دیں، جب یزید کو پتا چل گیا کہ امام حسین قتل ہو گئے ہیں، کیا یزید نے گورنر کوفہ پر کوئی بدلے کا حکم جاری کیا ہے؟ کیا اس نے گورنر کوفہ کو گرفتار کروایا ہے؟ کیا اس نے قاتلین امام علی مقام کو گرفتار کروایا ہے؟ اس نے امام کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کروایا۔ یہ اسی بات کا اعلان ہے کہ یزید بھی یہی چاہتا تھا، اگر وہ رویا ہے تو صرف مگر مچ کے آنسو رویا ہے، ورنہ اس کو امام علی مقام کے ساتھ یا ان کے خانوادے کے ساتھ کوئی محبت نہیں تھی۔ اس نے صرف ایک دنیا کی مخالفت سے بچنے کے لیے، بعض راویوں نے جو روایتیں بیان کی ہیں کہ وہ رویا، ورنہ اگر اس کے دل میں حقیقت ہوتی تو وہ نہ حضرت زین العابدین کو یہ جملہ بولتا کہ یہ میری بادشاہی کا اعلان ہو رہا ہے، اور نہ وہ یہ کہتا کہ میں اگر چاہوں تو حضرت علی کی بیٹی کو کسی کے نکاح میں دے سکتا ہوں، وہ یہ جملہ بھی نہ بولتا۔
یزید کے حمایت کرنے والے، یزید کی طرفداری کرنے والے اگر تعصب کی اینک اتار کے حقیقت بھی ان نگاہوں سے دیکھیں تو یزید کے کردار میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، یزید کے کردار میں کوئی ایک اچھی صفت بھی نظر نہیں آتی۔ یزید کا کردار گھنونا ہے، یزید کا کردار تو ہماری تاریخ پہ ایک داغ ہے۔ اور اگر آقا حسین اپنا خون پیش کر کے، اپنا سر کٹا کے تصور خلافت کو بچاتے نا، تو یزید تو تصور خلافت کو بدنما داغ بنانے والا تھا۔ امام عالی مقام آپ نے اپنا سر پیش کر کے، اپنی جان دے کے اسلام کو سرخرو کر دیا، اور اسیران کربلا جو دکھوں میں تھے انہوں نے اس اسیری میں بھی شاعر اسلام کی پابندی کی، اس اسیری میں بھی شاعر اسلام پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ دربار یزید میں ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یزید سے کہا کہ یہ کون ہیں، حالانکہ وہ جانتا تھا، لیکن اس نے اس انداز میں بات کی، اس نے کہا یہ کون ہیں جن سے تم یہ بات کر رہے ہو، جن سے تم اس انداز میں گفتگو کر رہے ہو؟ تو یزید نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا، کہنے لگا یہ ان کے نواسے حسین ابن علی کے بیٹے ہیں، یہ ان کی بہن ہے۔ تو اس عیسائی نے کہا، اس نے کہا ہم نے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دراز گوش پہ بیٹھے تھے، دراز گوش کہتے ہیں گدے کو، گدے پہ بیٹھے تھے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کا احترام کرتے رہے، ہم نے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ تشریف فرما ہوئے تھے، فلاں چیز حضرت عیسیٰ کے وجود سے مس کر گئی، ہم حضرت عیسیٰ کی نسبت کا احترام کرتے رہے، فلاں چیز حضرت عیسیٰ کے وجود کے ساتھ لگ گئی۔ اور میں اس پر ایک دلیل پیش کرتا ہوں قرآن کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 248، قال لہم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، ایک صندوق جس میں حضرت موسیٰ کا لباس پڑا ہوا ہے، ایک صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاپوش ہیں، تو قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی نشانی بن گیا ہے، حالانکہ اس صندوق میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا لباس ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروں میں آنے والے جوڑے ہیں، پاپوش ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کی نسبت کا احترام کرتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کے جسم سے لگنے والے لباس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اس صندوق کو بھی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، آگے رکھتے ہیں، دعا میں وسیلہ بناتے ہیں کہ پروردگار اس صندوق کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما، اور قرآن اٹھا کے دیکھیں اللہ اس صندوق کے صدقے فتح دے دیتا ہے، اس صندوق کے صدقے۔ حوالہ پھر سن لیں سورہ بقرہ آیت نمبر 248، وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس ہے، اس صندوق کو سامنے رکھ کے یہودی دعا کرے، اللہ دعا قبول کر لے اور پھر اللہ فتح عطا کر دے۔ وہ عیسائی کہنے لگا یزید یہ تو تمہارے نبی کی اولاد ہے، ان کا لباس نہیں، یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے، ان کا خون ہے، تم اپنے نبی کے خون کا بھی احترام نہیں کرتے، اپنے نبی کی اولاد کا بھی احترام نہیں کرتے۔ اگر تم انہیں دعا میں وسیلہ بناتے، ان کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے خدا تمہاری دعاؤں کو ہی قبول کر لیتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، والے رسول کو وسیلہ بنا کے دعا کرے، اللہ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ یزید کے دربار میں مختلف قسم کی روایتیں ہیں، ان سب کا نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ابتداً یزید نے عام تحکمانہ انداز ہی اختیار کیا ہے، لیکن پھر دربار کا انداز دیکھ کے اس نے بناوٹی آنسو بہائے ہیں، اور پھر اس نے حضرت نعمان بن بشیر جو محب اہل بیت تھے انہیں مقرر کیا ہے کہ اس قافلے کو واپس مدینہ منورہ پہنچایا جائے، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس قافلے کو دوبارہ کربلا لایا گیا، بیویوں نے کہا ہم زیارت کرنا چاہتی ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس قافلے کو پھر دوبارہ کربلا نہیں لایا گیا، مدینہ منورہ ہی پہنچایا گیا۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نعمان بن بشیر اس واپسی کے قافلے میں سربراہ مقرر ہوئے،
جو اہل بیت سے بڑی ہی محبت کرنے والے تھے۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا، اہل بیت کی قدردانی دیکھیں، اہل بیت کی سخاوت دیکھیں۔ قافلہ لٹا پٹا آیا ہے، لیکن جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نعمان بن بشیر کو بلایا اور نعمان بن بشیر سے فرمایا کہ یہ چند زیورات اور کچھ چیزیں ہمارے پاس بچ گئی ہیں، تو نے ہماری خدمت کی ہے، یہ ہم تمہیں عطا کرتی ہیں۔ نعمان بن بشیر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کہتا ہے یہ جو میں نے آپ کی خدمت کی ہے نا، کہ میں دمشق سے یہاں تک آپ کا نوکر بن کے آیا ہوں، میں اس کے بدلے دنیا میں کوئی اجر نہیں لینا چاہتا، ہاں اگر کچھ اجر دینا ہو تو اتنا کرم کریں، قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کے سامنے میرے ایمان کی گواہی دے دیں۔ پر سخاوت دیکھیں ان پردہ دار قیدی بیویوں کی، کہ جو کچھ ان کے پاس زیورات بچ گئے تھے، کوئی چیزیں بچ گئی تھیں، کہا نعمان بن بشیر تو نے ہماری خدمت کی ہے، یہ ہماری طرف سے تحفہ لے لے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اہل بیت کی محبت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اسلام کے آداب کی پابندی میں اہل بیت سے سچی محبت کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں میرا رب کرم کتنے کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں 1 محرم سے 10 محرم تک روزانہ رات کو عشاء کے بعد 20 نفل پڑھ کے امام علی مقام کی روح مبارک کو اصال ثواب کرتا تھا۔ اب تو وہ وقت گزر گیا ہے، اللہ آئندہ سال آپ کو نصیب کرے 1 محرم سے 10 محرم تک عشاء کے بعد 20 نفل پڑھ کے وہ امام علی مقام کی روح مبارک کو اصال ثواب کرتے۔ تو 10 محرم کی شام امام علی مقام کی زیارت ہوئی اور امام نے فرمایا مانگ تو کیا مانگتا ہے، روز تیرا تحفہ میری بارگاہ میں پہنچتا رہا ہے، آج تو جو مانگے گا میں اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا، آج تو جو مانگے گا دامن پھیلائے گا تیرا دامن بھر دیا جائے گا۔ آل رسول سے محبت کرنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، اور میں تو یہ کہتا ہوں اسے اس کی سوچ سے زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر کو سیدہ زینب اس حال میں جب قیدی بن کے آ رہی ہیں، کہتی ہیں یہ ہمارے کچھ زیورات ہیں، یہ تم رکھ لو، اور وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں اگر کچھ دینا ہے تو قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دے کہ یہ ہمارا خادم ہے، یہ ہمارا نوکر ہے، میری شفاعت وہاں کر دے۔ اہل مدینہ کو پتہ چل چکا تھا کہ قافلہ حسینی واپس مدینہ منورہ پہنچ رہا ہے۔ اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے، اور جب حضرت زین العابدین نے، سیدہ زینب نے مدینہ منورہ کی کھجوریں دیکھی ہیں، وہ نخلستان دیکھے ہیں کھجوروں کے، تو دلوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی ہے۔ وہ غم تازہ ہوا ہے کہ چند دن پہلے جب ہم یہاں سے قافلہ لے کے نکلے تھے تو کون کون ساتھ تھا۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں میں بھرے ہوئے کچاوے لے کے گئی، آج خالی کچاوے لے کے آ رہی ہوں۔ اونٹوں کے بھرے ہوئے کچاوے میں یہاں سے لے کے گئی اور آج وہ خالی مسندیں لے کے آ رہی ہوں۔ اہل مدینہ نے بڑھ کے استقبال کیا، اور مورخین نے لکھا مدینہ منورہ میں وہ قیامت صغریٰ کا وقت تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگ تو سچی محبت کرنے والے، نسبت رسول کا احترام کرنے والے، دوڑ کے سواریوں کی مہاریں پکڑتے ہیں، اسیران کربلا کی قدم بوسی کرتے ہیں۔ کوئی پوچھ رہا ہے کہ امام حسین کہاں ہے، کوئی پوچھتا ہے وہ شہزادہ علی اکبر کہاں ہے، اور کوئی پوچھ رہا ہے بی بی زینب وہ معصوم علی اصغر کہاں ہے۔ معصوم علی اصغر کے سوال پر تو ماؤں کی چیخیں نکلتی ہیں کہ چلو جوان تو تلواریں چلا سکتے تھے، ان پر تو یزیدیوں نے ظلم کیے، علی اصغر کو کیوں انہوں نے شہید کیا، علی اصغر کے حلق پہ کیوں تیر چلایا؟ اور سیدہ زینب کوئی جواب نہیں دے رہی، امام زین العابدین کوئی جواب نہیں دے رہے۔ مدینہ منورہ کے لوگ پیالوں میں پانی لے کے آتے ہیں، لو زین العابدین، لو حضرت سیدہ زینب، اور آپ پانی بھی نہیں پی رہی، خاموش ہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ زین العابدین فرماتے ہیں ہم مدینے پہنچ گئے، سب سے پہلے نانا جان کے مزار پہ جائیں گے، وہاں سلام عرض کریں گے
اور اپنی داستان سب سے پہلے نانا جان کے مزار پہ سنائیں گے، پھر اہل مدینہ کے سوالوں کا جواب دیں گے، پھر ان کی پیش کی ہوئی کوئی چیز قبول کریں گے۔ اور میں کہتا ہوں مولانا عبد الرحمن جامی آئے نا روزہ رسول پہ، تو حضور فرماتے ہیں اے حاکم مکہ عبد الرحمن جامی کو روک دو، اگر جامی اسی انداز میں مدینہ منورہ آیا تو اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں روزے سے باہر نکل کے اسے ملوں۔ میں کہتا ہوں ہزاروں جامی ایک طرف ہوں، جناب زین العابدین کے سینے میں جو محبت ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب امام زین العابدین پہنچے ہوں گے مدینہ منورہ روزہ اقدس پہ سلام کے لیے، کیا کیفیت ہوگی، کیا سما ہوگا۔ مدینہ منورہ کے گھروں میں عورتیں بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے چھوڑ کے دوڑی ہیں کہ چلیں چل کے نواسہ رسول کی زیارت کریں، حضرت سیدہ زینب کی زیارت کریں، امام زین العابدین کو دیکھیں۔ روزہ رسول پہ سلام عرض کرنے کے بعد پھر سیدہ خاتون جنت کے مزار پہ اسیران کربلا کا قافلہ حاضر ہوا ہے، اور ان مزارات پہ امام زین العابدین نے یہ جملہ اس انداز میں کہا ہے کہ در و دیوار آفرین برسا رہے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے عرض کیا نانا جان میرے ابا جان حسین ابن علی نے سر کٹوا دیا ہے پر آپ کے دین پر حرف نہیں آنے دیا۔ اور خاتون جنت کے مزار پہ حاضر ہو کے عرض کیا کہ دادی جان میرے باپ حسین ابن علی نے سر کٹوا کے آپ کے دودھ کی تاثیر کو ظاہر کر دیا ہے، اور میں کہتا ہوں کربلا میں میرے آقا حسین ابن علی کا بڑا کردار ہے، پر اصل کریڈٹ تو اس ماں کو جاتا ہے جس نے امام کو دودھ پلایا ہے۔ کربلا میں شیر خاتون جنت کی تاثیر ظاہر ہو گئی ہے کہ سیدہ خاتون جنت نے اپنے بیٹے کو کس انداز میں دودھ پلایا ہے۔ قرآن پڑھ کے لوریاں سنا کے دودھ پلاتی رہیں۔ جب نکاح ہوا نا حضرت علی کے ساتھ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا خاتون جنت تم کس طرح قرآن پڑھتی ہو؟ حضرت خاتون جنت نے فرمایا اے علی شیر خدا آپ باب مدینۃ العلم ہیں، آپ رسول اللہ کے بھائی ہیں اور رسول اللہ کے داماد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اب داماد ہیں، آپ یہ بتائیں آپ نے کس طرح قرآن پڑھنا سیکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں سواری پہ بیٹھتا ہوں، رکاب میں پیر رکھتا ہوں، دوسرا پیر دوسری رکاب میں نہیں آتا کہ میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ بعض دوستوں نے سبحان اللہ کہا، بعض سوچنے لگ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی مکتبہ فکر کے مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی جمال الاولیاء میں مانا ہے کہ حضرت علی اتنی جلدی پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ کیسے پڑھ لیتے تھے یہ میں الگ کسی موقع پر روح کی کیفیت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت علی سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا اے خاتون جنت تم رسول اللہ کی بیٹی ہو، تم بتاؤ تم کیسے قرآن پڑھتی ہو؟ تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا میں چکی کے پاس بیٹھتی ہوں دانے پیسنے کے لیے، دانے گالے میں ڈالتی ہوں، دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر پورا نہیں کرتا، نبی کی بیٹی پورا قرآن پہلے پڑھ لیتی۔ علامہ اقبال نے بھی اس کو لکھا آسیہ گرداں ولب قرآن سرا، کہ سیدہ جناب خاتون جنت چکی چلا رہی ہیں، دستہ ہاتھ میں پکڑا ہے، دستہ ایک چکر پورا نہیں کرتا کہ خاتون جنت پورا قرآن پڑھ لیتی ہے۔ ایمان سے بتائیں جن کا باپ اتنا بڑا قاری ہو، جن کی ماں اتنی بڑی قاریہ ہو، بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن نہیں سنائے گا تو کیا کرے گا؟ حضرت جناب امام زین العابدین نے خاتون جنت کے مزار پہ کھڑے ہو کے عرض کیا دادی جان آپ کے دودھ کی تاثیر کو میرے ابا جان نے نیزے کی نوک پہ ظاہر کر دیا ہے کہ میں نے خاتون جنت کا دودھ پیا ہے، میں نے سیدہ نساء العالمین کا دودھ پیا ہے۔ اور پھر بڑی قابل توجہ بات ہے، جناب سیدہ خاتون جنت کے مزار کے پاس بیٹھ کے حضرت سیدہ زینب نے کربلا کے چند واقعات بیان کیے ہیں۔ کربلا کی پہلی خطیبہ سیدہ زینب ہے، اور جب آپ حضرت خاتون جنت کے مزار کے پاس بیٹھ کے واقعات کربلا بیان کرتی لوگ دور دور سے آ کے سنتے تھے۔ آج ہم بیان کرتے ہیں نا تو کتابوں سے پڑھ کے راویوں کو دیکھتے ہیں، یہ حمید بن مسلم نے روایت کی ہے، یہ فلاں نے روایت کی ہے، یہ طبری نے روایت کی ہے، یہ ابن خلدون نے روایت کی ہے، یہ روایت ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک، اس الجھن میں رہتے ہیں۔ لیکن حضرت سیدہ زینب وہ تو آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہی تھی،
وہ تو آپ بیتی بیان کر رہی تھی، اور کیا تاثیر ہوگی جب سیدہ زینب بیان کرتی ہوگی. لوگ دور دور سے آتے سننے کے لیے، بڑا اجتماع ہو جاتا. یزید کو پتا چلا تو اس نے کہا بنت علی کو مدینہ منورہ سے نکال دو، اور پھر حضرت سیدہ زینب کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا ہے. ایک روایت یہ کہ آپ ملک شام آئی ہیں، اور ایک روایت یہ کہ آپ مصر آئی. کربلا میں آپ کے خاوند آپ کے ساتھ نہیں تھے، عبداللہ بن جعفر، وہ وہاں نہیں تھے، وہ کسی اور مہم پہ گئے ہوئے تھے، لیکن ان کے 2 بیٹے انو محمد ساتھ تھے جو شہید ہوئے. جب سیدہ مدینہ پہنچی تھیں تو عبداللہ بن جعفر بھی مدینہ آ چکے تھے. تو ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہا دیکھو تمہاری بیوی تمہارے 2 بیٹوں کو بھائی کے اوپر قربان کر کے آئی ہے. ذرا دل تھام کے سننا حضرت عبداللہ بن جعفر نے جواب کیا دیا. حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب جواب کیا دیتے ہیں؟ ایک شخص نے کہا تمہارے 2 بیٹے اونو محمد، انہیں تمہاری بیوی زینب اپنے بھائی کے پیچھے قربان کر آئی ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر نے یہ بات کرنے والے کے چہرے پہ تھپڑ مارا، اور تھپڑ مار کے کہا تو کہتا ہے اونو محمد شہید ہوئے تو یہ ظلم ہوا ہے، اگر میں وہاں ہوتا تو بیٹوں سے پہلے میں شہید ہوتا. مجھے اس بات پر افسوس نہیں کہ میری بیوی اپنے بھائی کے پیچھے بیٹوں کو ذبح کرا کے آئی ہے، اگر میں وہاں ہوتا اونو محمد سے پہلے اپنی قربانی پیش کرتا، اونو محمد سے پہلے میں اپنا سر کٹواتا. مجھے فخر ہے کہ میں وہاں نہیں تھا، پر میرے 2 بیٹوں نے تو میری نمائندگی کی ہے. انہوں نے اس بات پر افسوس نہیں کیا کہ میرے بیٹے وہاں کیوں ذبح ہو گئے. انہوں نے کہا میں قیامت کے دن شہیدوں کا باپ بن کے کھڑا ہوں گا. کربلا کے واقعہ کو مختلف زاویوں اور پہلوؤں سے دیکھیں تو اس میں وفا ہی وفا ہے، اور اس میں صبر ہی صبر ہے. آخری بات آج کی گفتگو کے حوالے سے کر رہا ہوں. یہ جو سر مبارک چلا امام کا کربلا سے کوفے، کوفے سے دمشق، تو اب 3 روایتیں ہیں سر کے بارے میں. ایک روایت یہ ہے کہ امام کا سر دمشق سے واپس کربلا لایا گیا اور آپ کے جسم مبارک کے ساتھ رکھ کے اسی قبر میں جہاں جسم مبارک تھا اسی قبر میں امام کا سر دفنایا گیا. یہ پہلی روایت. دوسری روایت یہ ہے کہ یزید نے وہ سر اپنے خزانے میں رکھا، اور یزید کے مرنے کے بعد بادشاہ اسے اپنے خزانے میں ہی رکھتے تھے. ایک مصر کے بادشاہ نے وہ سر ہدیتاً لیا، قیمتاً لیا، اور مصر لے کے گیا، اور مصر میں اس نے سر مبارک پر جنازہ پڑھ کے دفنایا. مصر میں آج کل وہاں مشہد حسینی بنی ہوئی، اور کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے وہاں دربار حسینی میں حاضری دی، سلام پیش کیا تو ہمیں امام علی مقام کا جواب بھی آیا ہے. اس لیے بعض نے کہا کہ آپ کا سر مصر میں دفنایا گیا. اور تیسری روایت یہ ہے کہ امام کا سر یزید نے اپنے خزانے میں رکھا، اور اس کے بعد ایک حکمران ایسا ملک شام میں آیا کہ جس نے وہ سر خزانے میں دیکھا تو اس نے سر مبارک پر نماز جنازہ پڑھا کے دمشق کی جامعہ مسجد میں دفنایا، جہاں جامعہ مسجد میں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر کا سر بھی وہاں ہے. حضرت یحییٰ کا سر بھی دمشق میں ہے کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ بن زکریا کو، یہ باپ بیٹا دونوں نبی ہیں، دونوں شہید ہیں، حضرت زکریا بھی نبی ہیں، حضرت یحییٰ بھی، اور دونوں شہید ہیں. حضرت یحییٰ کو تو دربار میں لٹا کے سر تن سے جدا کیا گیا تھا، اس انداز میں ان کے سر پہ گردن پہ وار کیا گیا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ، اور سر کو ایک بکس میں رکھ کے انہوں نے دفنایا، اوپر دیوار بنا دی. صدیاں گزر گئیں، طویل عرصے بعد وہ عمارت گرتی ہے، دیوار اکھیڑی جاتی ہے، نیچے سے صندوق نکلتا ہے، صندوق پہ لکھا ہوا تھا یحییٰ بن زکریا. اس صندوق کو کھولا گیا تو حضرت یحییٰ کا سر مبارک، اور اس سر مبارک کو دمشق کی جامعہ مسجد میں دفنایا گیا. مورخین نے لکھا ہے اس سر مبارک کو جب صندوق سے نکالا گیا تو سر بالکل تر و تازہ تھا. صدیاں گزر گئیں پر تغیر نہیں آیا، اور امام علی مقام کے سر اطہر و انور پر بھی کئی سال گزرے پر سر تر و تازہ رہا ہے. اسے دمشق کی جامعہ مسجد میں دفنایا گیا. یہ 3 مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت یہ کہ سر واپس کربلا میں لا کے آپ کے جسم مبارک کے ساتھ رکھ کے دفنایا گیا.
دوسری روایت دمشق کی ہے اور تیسری مصر کی ہے۔ اور امام عالی مقام کے وجود مبارک میں کوئی تغیر نہیں، وجود مبارک کی حسن اور رانائی اسی طرح رہی ہے۔ میں کہتا ہوں جن کے غلاموں کے جسم خراب نہیں ہوتے، آقا کا جسم کیسے خراب ہوگا؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ کوئی غلام بن کے دیکھے، پھر ان کی عطاؤں کا مشاہدہ کریں۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا۔